السلام پاکستان. آج میں پاکستان کی یوتھ سے مخاطب ہوں. آج 12 اگست ہے جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج انٹرنیشنل بین الاقوامی نوجوانوں کا دن تھا. اور آج کے دن پہ یونائٹڈ نیشنز نے جو 3 سے 4 پوائنٹس پہ اپنا فوکس رکھا تھا، اس میں سے ایک یہ تھا کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے، اپنی انکلوژن کے لیے، یعنی مل جل کے چلنے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی آواز بنانے کے لیے، دنیا میں جہاں بھی نوجوان ہیں، آج ان کا دن تھا. ان کو اس امید کو جگانے کا دن تھا. اس کے علاوہ یہ کہ جہاں پر لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں کے جو یوتھ ہیں ان کو اجاگر کرنے کا دن تھا. اور کوشش یہ تھی کہ کس طرح دنیا بھر کی گورنمنٹس کو اور گلوبل آرگنائزیشنز کو اس بات پہ انکریج کیا جائے کہ وہ یوتھ کے لیے جو ہے ان کو نہ کہ صرف ان کو پلاننگ کر کے دے، بلکہ ان کو حصہ بنا کے، ان کو اپنا حصہ بنا کے ان کو آگے لے کے چلے. آج اس کا دن تھا. پتہ میں آپ کو آج اس ٹاپک پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک چیز اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اب جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میر علی رضا کے مرڈر کی کلئی جو ہے وہ کھل چکی ہے. اچھا، میں نے آج تک اس ٹاپک پہ اس لیے بات نہیں کہی کیونکہ میرے سامنے بہت ساری باتیں کلیئر نہیں تھیں. مگر اب جب یہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا ہے کہ میر علی رضا کو بے ہمانہ تشدد کے بعد مارا گیا ہے، اور کس طرح اس کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے سندھ پولیس کی طرف سے شاید، یا سندھ پولیس کے آئی جی کی بات سننا تھا کہ ایم ایل او کی طرف سے، وہ ایم ایل او پہ الزام لگا رہے ہیں. مگر اگر میں میر علی رضا کے خاندان کی بات سنوں تو وہ پہلے دن سے پولیس کے کردار پر شک کرتے نظر آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ایم ایل او کی کیا اوقات ہوتی ہے. تو میر علی رضا بھی ایک یوتھ تھا، اور بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جو میر علی رضا کے دوست ہیں وہ بھی ینگسٹرز ہیں. مجھے پتہ چل رہا ہے میر علی رضا میرے مادری علمی آئی بی اے سے پڑھا ہوا ہے. وہ ایک بہت بہترین کوشش کر رہا تھا. بہت جلدی اس کی زندگی ختم ہو گئی. میں ان وضوحات پہ نہیں جاؤں گا، مجھے بالکل مزید اس کیس کے بارے میں اتنی جانچ نہیں ہے. مگر میں اس کے والدین کی بات کو مانوں گا، کیونکہ آج تک جو اس کے والدین نے باتیں کی ہیں وہ مثبتاً صحیح نکل رہی ہیں. اور آج کے دن میں نے کیوں چوز کیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کہ میر علی رضا ایگزیکٹلی وہ یوتھ تھا جس کی یونائٹڈ نیشنز بات کر رہا ہے. آج صبح میں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، کہتا ہے بھی بس شرم ہی آتی ہے پریزیڈنٹ کو کہتے سنا کہ آج انہوں نے پورے پاکستان کے یوتھ کو مبارکباد دی ہے. مگر زرداری صاحب محترم، کیا آپ جب یہ مبارکباد دے رہے تھے جس صوبے میں 18ویں ترمیم کے بعد آپ کی جماعت کی، آپ کے مرہون منت، کیونکہ 18ویں ترمیم آپ کا برین چائلڈ تھا، اس کی حکومت ہے، اس نے جو مذاق اس یوتھ کے ساتھ مچایا ہے کہ اس کی کر دی ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ مجھے خوشی ہوتی کہ پریزیڈنٹ صاحب جب یوتھ پہ بات کر رہے تھے، وہ اس یوتھ کا جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز بات کر رہا ہے کہ اس کو آگے لے کے آؤ، اس کو انکلوسیو بناؤ، اس کو جو ہے تعلیم دو، اس کو اپنی سیفٹی دو، اس کو آواز بناؤ. آپ کی پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت نے اس یوتھ کے کیس کے ساتھ جو اس کی ہے، کم سے کم اس کا تو سوچ لیتے. آپ کے صاحبزادے بلاول جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ بھی یوتھ اب تو یوتھ میں نہیں ہے، اب تو شاید سنا 30-35 سال کا تو ہو ہی گیا ہوگا. اس کی زبان سے بھی ایک جملہ نہیں نکلا. اور میر علی رضا وہ یوتھ تھا جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اور ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہم نے اس کو نہیں کوئی پلاننگ کر کے نہیں، جس یونائٹڈ نیشن سے آج کا ہے، ہم نے اس کو ایک ماحول دینا تھا.
تاکہ وہ اس ماحول کے اندر کاروبار کر کے دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے اور کاروبار کر کے پاکستان کے اندر پاکستانی برانڈ کو، پاکستانی ثقافت کو مشہور کرے، نوکریاں جنریٹ کرے، بزنس جنریٹ کرے. مگر اس یوتھ کو آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر بے ہمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں کس کو بچانے کے لیے، جو کہ اس کے والدین کہہ رہے ہیں، پولیس اور باقی لوگ اپنا منفی کردار ادا کرتے رہے. اور جو یوتھ اس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. میں اس میں نہیں پڑھوں گا کہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے میر علی رضا کے ساتھ یہ ظلم ہوا. کوئی بھی وجہ تھی، مگر جس طرح کا یہ قتل، جس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے، تو میں پیپلز پارٹی والوں کو تو ایک بات کہوں گا کہ آپ کو باقی سب باتیں تو بڑی یاد رہتی ہیں، 90s میں کیا ہوا، یہ ہوا، اس قتل کے بارے میں تو حساب دو بھائی. میں میر علی رضا کے والدین کو، بالخصوص ان کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی جھٹے پڑے ہیں. اور ظاہری بات ان کے پاس آپشن کیا ہے، 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا چلا گیا، ایک ہی بیٹا تھا. کیا ایک زندگی ہوتی ہے والد کی. مگر سلام ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں آج تک، اور وہ اصل قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آئی تھنک وہ کام کر رہے ہیں جو شاید حکومت کو کرنا چاہیے تھا. مطلب وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کو مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی. دو دن بعد پاکستان اپنا یوم آزادی بنائے گا، اور تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے 79 ایئرز ہو جائیں گے، یا 80 سال میں لگے گا. آج 80 سال کے، تقریباً 80 سال کے بعد، 1 سال کم 80 سال کے بعد بھی ہم اس ملک کو ایک ایسا سسٹم نہیں دے پائے ہیں جہاں پر ہماری نوجوان نسل آگے اپنے مستقبل کا تعین کر سکے. ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، جین زی، انڈیا میں جین زی کھڑی ہوئی بڑا شور مچا رہے تھے، مگر اس دن سے ڈرے ہیں کہ جس دن پاکستان کی جین زی کھڑی ہو جائے گی. آپ نے اس جین زی یا اس نسل کے لیے کیا کیا ہے؟ جب آپ آج صبح صدر علی وقار، صدر صاحب، جناب کہنے دیجیے، ہے تو صدر، آپ جب یوتھ کو پیغام دے رہے تھے تو خدا کے واسطے آپ اپنی سندھ کی پیپلز پارٹی کو بھی تو کچھ پیغام دیں نا یار، کہ وہ بھی تو خدا کے واسطے رحم کرے. کسی کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے. یہ بچے کی قتل، آپ سوچیں جو باقی بچے بچیاں اس طرح کے بزنسز سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دے گا. یہ کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ بھی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا. آپ نے تو کرپشن کرنی ہے آپ کی، تو بلکہ خوش ہوں گے کہ یار کوئی سوچنے والا، کوئی بولنے والا، کوئی کھڑا ہونے والا کہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے گا. ساڑھی مصیبت کب ہوگی یار، پڑا کی ہے جانے دو، ہون کی ساڑھے کی جانا نے. یہ ہے گیم ساری. آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہو کہ ٹیلنٹڈ لوگ ٹکے پاکستان میں، سب بھاگ جائیں. آپ چاہتے ہی نہیں ہو کہ آپ کے جیسے گاؤں گوٹوں میں لوگ پڑھیں، اپنا عقل استعمال کریں، ریوڑوں کی طرح آپ کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہے. یہی بات تو ایس پی آر کے چیف نے کی گئی ہے. آپ لوگ چاہتے ہو وہ جاہل رہیں، آپ لوگ چاہتے ہو آپ کے تابع رہیں، آپ لوگ چاہتے ہو وہ قائم غلام رہیں آپ کے. اور جو ان میں سے کچھ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو علی رضا کے ساتھ ہو. اور علی رضا کو پہلا بچہ نہیں تھا جس کا ہوا. کراچی میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اگر جھوم رینگ جائے کسی کے کانوں پہ. مگر پریزیڈنٹ صاحب آج یوتھ ڈے پہ مبارکباد دے رہے تھے. واہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے یہ نظام کامیاب ہے. آئین، جمہوریت، حقوق کی بات کی جاتی ہے. کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا یہی نظام ہے کہ جہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، دن دہاڑے لوگ مار دیے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد پولیس اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے. کیا یہی نظام ہے کہ جو ظلم برداشت کر رہا ہے اسی کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیا یہی نظام ہے کہ ملک دن بہ دن پستی کی طرف جا رہا ہے اور جو اس پہ آواز اٹھاتا ہے اس کی بینڈ بجا دی جاتی ہے؟ کیا ہوگا اس یوتھ کا؟ کروڑوں نوجوان اگر کھڑے ہو گئے خدا نہ خواستہ اس ملک میں، ہم پریشان ہوتے ہیں، او جی بلوچ کھڑے ہو گئے، پشتون کھڑے ہو گئے، سندھو دیش والے کھڑے ہو جائیں گے. او بھائی ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، ڈرو اس یوتھ سے. یہ کھڑی ہو گئی تو پھر سوچو کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اور یہ جب کھڑے ہوں گے تو نہ یہ سوچیں گے کہ ہم سندھی ہیں، مہاجر ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں. جب سب کے پیٹ پہ روٹی پہ بات آئے گی، کیونکہ تم ڈیوائڈ کر کے رکھتے ہو ان کو قومیتوں میں، لسانیت میں، مگر جس دن ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ چاہے میں سندھی ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، میں غلام ہوں اس سسٹم کا، میں غلام ہوں پیپلز پارٹی کا، میں غلام ہوں پی ایم ایل این کا، میں غلام ہوں اس وڈیرا سسٹم کا، جاگیردار سسٹم کا، تو اس دن سے ڈرو آپ. وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا کہ جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. مت گھماؤ قوم کو لسانیت میں، فرقہ واریت میں، نہ ڈرو اس دن سے. مجھے وہ دن آتا نظر آ رہا ہے، وہ دن آتا نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ڈنڈے کے باوجود بھی لوگوں نے آواز اٹھائی. سلام ہے ان جرنلسٹ کو، شاہزیب کو، سلام ہے جبران ناصر کو. میں ذاتی طور پہ کوئی اتنا پسند نہیں کرتا مگر سلوٹ ہے، کھڑا ہو گیا. میرے سے بہت ساری باتوں پہ تضاد ہوگا مگر اس بات پہ میں ساتھ ہوں اس کے. اور افسوس ہے کہ چلو مرڈر ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں. کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم جب کوئی صحیح بات کرتے ہیں ہمیں 10 قسم کی دھمکیاں آتی ہیں. مگر پوائنٹ آف دا میٹر از کہ کم سے کم یار جس کا مرڈر ہوا ہے اس کو سالے کو انصاف تو دلا دو. سوال یہ بنتا ہے. ناکامی یہ ہے، ابھی جب پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے کہا نا سسٹم کی ناکامی ہے تو سب کو برا لگ گیا، مرچیں لگ گئیں. یہی تو وہ سسٹم کی ناکامی کی بات کر رہے تھے. آپ نے دبا دیا ہے، غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو آپ. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، قابو نہیں آ رہے، مار دو یار، کی جانا ہے، مار دو، ختم کر، بھگا دو سالوں کو، اندر کر دو، چپ کرا دو. پہلے تو یہ تھا نا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنا زیادہ نہیں تھے، ہم جوان ہو رہے تھے، ہم چھپ چھپ کے کام کرتے تھے. اب تو ہم نہیں دبا سکتے. یہ طوفان آ رہا ہے، طوفان، میں بتا رہا ہوں آپ کو، طوفان آ رہا ہے. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ملک میں معاشی ترقی کریں. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ صوبے بنائیں، ہم کہتے ہیں لوکل باڈیز کے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں، ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کریں تاکہ اچھی قیادت نکلے، ہم کہتے ہیں لوکل باڈیز کو بحال کریں نچلے سیل سے قیادت نکلے، ہم کہتے ہیں جو لیبر یونین کو بحال کریں تاکہ اچھے لوگ جو محنت کش لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. تو خدا کی قسم ریاست کو خطرہ پڑ جاتا ہے. ڈرے اس دن سے. یہ ایک، میں تو نہیں کہوں گا میں فقیر ہوں، مگر ایک ایسے آدمی کی جو تھوڑا بہت رسک مینجمنٹ جانتا ہے، اس کی فورکاسٹ ہے یہ، اس کی سمجھ لیں آپ ایک پریڈکشن ہے کہ یہ دن آنے والا ہے. اس دن سے نہیں روک پائیں. زرداری صاحب، اچھا ہوتا آج کے اسٹیٹمنٹ میں علی رضا کے لیے بھی کچھ دو الفاظ ہوتے اور کہتے کہ ہم ایسے یوتھ کو انصاف دیں گے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو یہ ظلم کرنے کی. مگر آپ کو پتا ہے ابھی نہیں کہہ سکتے تھے. اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا، آپ کو زیادہ پتا ہے کیوں. ظاہری بات ہے جب اپنے اور قریبی لوگ یہ کام کریں گے تو آدمی کیسے ان پہ انگلی اٹھائے. دوسرے پہ اٹھانا آسان ہے، اپنے پر اٹھانا بہت مشکل ہوتی ہے. حالانکہ جب آپ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں جدائی صاحب یا پیپلز پارٹی، 4 انگلی آپ کی طرف بھی ہوتی ہے. چلے سوچا آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ بات کریں. میر علی رضا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اس کے گھر والوں کو انصاف دلوائے اور ہدایت دلے.
اور مجھے پوری امید ہے کہ ریاست یہ ساری باتیں نوٹ کر رہی ہوگی. وہ جو اس وقت پریشر باندھا جا رہا ہے نا 2 اکائیوں کی طرف سے ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے, وہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گی. وہ کرے گی جو پاکستان کے لیے بہتر ہو, تاکہ یہ یوتھ اس ملک کا مستقبل بنے, نہ کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار. پاکستان زندہ باد, اسلامی زندہ باد. آپ سب کو میری طرف سے پہلی پیشگی 14 اگست مبارک. آداب, اللہ حافظ.